اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہاتھ پر یہ دماغ کی لکیر اور یہ زندگی کی لکیر اور یہ دل کی لکیر کہلاتی ہے۔ اگر دل کی لکیر کہیں سے ٹوٹتی ہے تو یہ پیشن گوئی کی جاتی ہے عمر کے اس حصے میں اس شخص کو کوئی دلی صدمہ پہنچے گا۔ اسی طرح دماغ کی لکیر کہیں سے ٹوٹتی ہے تو عمر کے اس حصے میں اس شخص کو ذہنی صدمہ پہنچے گا۔ اسی طرح زندگی کی لکیر کسی مقام سے ٹوٹ جاتی ہے تو یہ پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ اس شخص کو عمر کے اس حصے میں کوئی حادثہ پہنچے گا اور اس کی زندگی کو رسک ہو سکتا ہے۔ یہ پیشن گوئی اس صورت میں کی جا سکتی ہیں جب آپ کسی کا ہاتھ دیکھیں گے اور ان کے ہاتھ کو دیکھ کر ان کی لکیریں پڑھنے کے بعد پیشن گوئی کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کتاب ہونی چاہیے، آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو نالج ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس وہ کتاب نہیں ہے، آپ نے وہ کتاب کسی دوست کو دے دی یا گم ہو گئی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھ لکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح جن کے ہاتھ نہیں ہوتے تقدیریں ان کی نہیں ہوتی، یہ شعر مجھے پچھلے کئی سالوں سے میرے دوست سنا رہے ہیں اور سنا کر مجھے رٹا دیا ہے۔ دیکھیں جی، تقدیر ان کی ضرور ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، کیونکہ تقدیر اللہ پاک دیتا ہے اور تقدیر تدبیر سے بنائی جاتی ہے۔ رہی بات ہاتھ کی اور تقدیر کا تعلق یہ ہے کہ جو آپ عمل کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، وہ آپ کے دائیں ہاتھ پر نقش ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر کسی شخص کا ہاتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی تقدیر نہیں ہے۔ یقینی طور پر اس کی تقدیر ہے، مگر آپ ان کی لکیریں نہ ہونے کی وجہ سے وہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح جیسے عموماً پاکستان میں، انڈیا میں ہر شخص اپنی جیب میں بال پوائنٹ نہیں رکھتا۔ اب جس کے پاس بال پوائنٹ ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ پڑھا لکھا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ ہے۔ لہٰذا تقدیر کا اور ہاتھ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاتھ صرف ایک کتاب ہے جس کو دیکھ کر پڑھا جاتا ہے۔